اس ویڈیو میں ہم مضمون گڈ اسٹڈی ہیبٹس کے متعلق پڑھیں گے، یعنی اس مضمون کو پڑھا جائے گا اور سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ گڈ اسٹڈی ہیبٹس یعنی پڑھنے لکھنے کی اچھی عادات یا پھر پڑھائی کرنے کے اچھے طریقے۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ لاسٹ ویک پچھلے ہفتے مس ہنا ٹولڈ اس، مس ہنا نے ہمیں کہا یا بتایا ٹو میک اے پوسٹر، کہ ہم ایک پوسٹر بنائیں۔ پوسٹر جیسے کہ چارٹ پیپر پر کچھ تصاویر وغیرہ بنائی جاتی ہیں، اس پہ کوئی نہ کوئی میسج لکھا جاتا ہے، اسی طرح سے مس ہنا نے پوسٹر بنانے کو کہا اباؤٹ گڈ اسٹڈی ہیبٹس، پڑھنے لکھنے کی جو اچھی عادات ہیں ان سے متعلق یہ پوسٹر بنانے کو کہا۔ مائی بردر اینڈ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ دا پوسٹر، یعنی میرا بھائی اور میں وہ پوسٹر بنانے لگے۔ وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ گڈ اسٹڈی ہیبٹس، ہم نے یہ پتہ لگایا یا ہمیں یہ پتہ چلا کہ پڑھنے لکھنے کی جو اچھی عادات ہیں گڈ ہیلپ اس ٹو بیکم بیٹر اسٹوڈنٹس، وہ ہماری مدد کر سکتی ہیں اچھے طالب علم بننے میں۔ طالب علم کی جمع طلبہ ہوتی ہے، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھے طلبہ بننے میں وہ ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وی کین امپروو آور ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکلز، ہم اپنی پڑھنے اور لکھنے کی جو خوبی ہے اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ All good students follow these habits، تمام اچھے طالب علم ان عادات کو فالو کرتے ہیں یعنی ان پر عمل کرتے ہیں۔ We should also adopt these habits، ہمیں بھی ان عادات کو اپنانا چاہیے یعنی ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ When the poster was completed، جب وہ پوسٹر مکمل ہو گیا، we displayed it، ہم نے اسے لگایا یعنی دکھانے کے لیے، جیسے دیوار وغیرہ پہ لگایا جاتا ہے اسے ڈسپلے کرنا کہتے ہیں۔ In our classroom، ہمارے کلاس کے کمرے میں۔ مس ہنا آسڈ، مس ہنا نے پوچھا، مس ہنا آسڈ اس، مس ہنا نے ہم سے پوچھا ٹو شیئر دی امپورٹنس آف گڈ اسٹڈی ہیبٹس، کہ ہم اچھی پڑھنے لکھنے کی سے متعلق جو عادات ہیں ان کی اہمیت کے متعلق بتائیں ود آور کلاس میٹس، اپنے کلاس کے ساتھیوں کو۔ تو جیسے کہ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک طرح کا پوسٹر ہے اور اس میں اسی طرح سے گڈ اسٹڈی ہیبٹس اس کا ٹائٹل رکھا گیا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے یہاں بتایا گیا ہے، یعنی پڑھنے کی جو پڑھائی کرنے کی جو اچھی عادات ہیں وہ کیا ہیں، ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، سیٹ یور گولز فار اسٹڈی ٹائمس، یعنی پڑھنے کے لیے آپ، معاف کیجیے گا، جو پڑھنے کے اوقات ہوتے ہیں یعنی جس وقت آپ نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ یا گول بنانا ہے، یعنی آپ نے ایک کوئی جو پڑھنے کا جو حصہ ہے وہ اس کو آپ نے اس وقت کے لیے طے کرنا ہے کہ آپ نے کتنا وہ حصہ اس وقت میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2 دیکھتے ہیں آگے، میک اے ٹائم ٹیبل فار اسٹڈنگ، یعنی پڑھنے لکھنے کے لیے اوقات کار مقرر کرتے ہیں، یعنی کہ جو ایک ٹائم ٹیبل سا بناتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سا مضمون پڑھا جائے گا یا یعنی کس وقت اس کو پڑھا جائے گا یا کتنی دیر کے لیے یا پھر کون سے ٹاپکس وغیرہ پڑھے جائیں گے، تو اس طرح سے ایک ٹائم ٹیبل سا جو بنا لیا جاتا ہے تو وہ بنانا یعنی بہت ضروری ہے، یہ بھی یعنی ایک اچھی اسٹڈی ہیبٹ ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگلا پوائنٹ ہے میک اسمال نوٹس ٹو گیدر انفارمیشن، اور آپ نے پھر چھوٹے چھوٹے نوٹس بنانے ہیں معلومات کو جمع کرنے کے لیے، یعنی جو جو معلومات آپ کو ملتی جائیں انہیں آپ کسی نہ کسی رجسٹر وغیرہ میں نوٹ بک میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، ورک آن دا ٹاپک یو فائنڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ فرسٹ، تو ایک اور اچھی جو اسٹڈی ہیبٹ ہے وہ کیا ہے کہ جو سب سے مشکل ٹاپک لگتا ہے آپ کو، جو سب سے مشکل لگتا ہے، ایسا کوئی مضمون یا کوئی کہانی، پیراگراف یا کسی بھی مضمون کا کوئی وہ ٹاپک ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، اس پہ آپ نے سب سے پہلے کام کرنا ہے۔ اور اب اگلا پوائنٹ ہے ریوائز کلاس ورک اوور دا ویکینڈ، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے اپنا جتنا بھی کلاس کا کام ہوتا ہے اس کو ہفتے کے آخر میں یا چھٹی والے دن آپ نے اس کو دہرانا ہے، دہرائی کرنی ہے، یعنی یہ دہرائی جو ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت اچھی اسٹڈی ہیبٹ ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، ڈونٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم واچنگ ٹیلی ویژن، آپ نے ٹیلی ویژن دیکھنے میں بہت زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا۔ پھر گیٹ انفارمیشن فرام بکس یور ٹیچرز اینڈ پیرنٹس، یعنی آپ نے معلومات جو ہے وہ کہاں کہاں سے حاصل کرنی ہے، کتابوں سے، اپنے ٹیچر سے اور اپنے والدین سے۔ اور آج کل جو ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایک پوائنٹ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ گیٹ انفارمیشن فرام دی انٹرنیٹ، لیکن فی الحال اس پیسج میں یہی پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ آئی ٹرائی ٹو اڈاپٹ آل دیز اسٹڈی ہیبٹس، میں نے بھی ان تمام پڑھنے کی جو اچھی عادات ہیں پڑھائی کرنے کی ان پر عمل شروع کر دیا ہے، اپنا لیا۔ اڈاپٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنا لینا، یعنی ان پر عمل شروع کر دینا۔ ود ان اے فیو ڈیز، چند ہی دنوں میں، آئی گاٹ گڈ ریزلٹس، مجھے اچھا نتیجہ ملا، یعنی یہ جو اچھی پڑھائی کی عادتیں تھیں ان پر عمل کر کے میرے رزلٹ پر اچھا اثر پڑا اور ان میں بہتری آئی۔ ان مائی فائنل ٹرم یعنی آخری سہمائی یا سال کا جو آخری حصہ ہوتا ہے ایک کلاس میں، اس میں آئی گاٹ دا فرسٹ پوزیشن ان مائی کلاس، اس میں میری کلاس کے اندر اول پوزیشن آئی،
یا میں اول نمبر پر آیا. I was really excited. میں بہت زیادہ خوش تھا. My parents arranged a party for my friends and cousins to celebrate my success. My parents arranged a party یعنی میرے والدین نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا یا ایک پارٹی رکھی for my friends and cousins میرے دوستوں اور میرے کزنز کے لیے to celebrate my success میری کامیابی کو منانے کے لیے. So I wrote an invitation to one of my cousins. تو میں نے اپنے کزنز کو ایک دعوت نامہ لکھا. جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا اپنی ٹیبل پر وہ کوئی کچھ لکھ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعوت نامہ اس نے اپنے کزن کے لیے لکھا ہے وہ کس طرح سے لکھا ہے. تو جیسے کہ دعوت نامے میں سب سے اوپر اس طرح سے ڈیٹ لکھی جاتی ہے. تو وہ ڈیٹ لکھ دی گئی ہے مارچ 31 اور پھر سن 2018 یعنی 31 مارچ 2018. اور اس میں کس طرح سے لکھا گیا ہے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے ڈیئر آصف یعنی پیارے آصف ہاؤ آر یو تم کیسے ہو. آئی گاٹ فرسٹ پوزیشن ان مائی فائنل ایگزامس میرے فائنل امتحانوں میں میری اول پوزیشن آئی ہے یا میں اول نمبر پر آیا ہوں. اینڈ وانٹ ٹو سیلیبریٹ دس سکسیس اور میں اس کامیابی کو منانا چاہتا ہوں ود مائی فرینڈس اپنے دوستوں کے ساتھ اینڈ فیملی اور اپنے خاندان کے ساتھ. آئی ایم ارینجنگ اے پارٹی میں ایک پارٹی رکھ رہا ہوں دس فرائیڈے ایوننگ اس جمعے کی شام کو ایٹ مائی ہاؤس میرے گھر پر. یو آر انوائٹیڈ ٹو جوائن اس تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. اٹ ول بی گریٹ فن یعنی یہ بہت مزے کی بات ہوگی یا ہم خوب مزہ کریں گے. ہوپ ٹو سی یو آن فرائیڈے فرائیڈے کو تمہیں دیکھنے کی امید کرتا ہوں. یور کزن تمہارا کزن یا تمہاری کزن ماہین. ممکن ہے اس تصویر میں آصف کو جو ملا تھا انویٹیشن یا دعوت نامہ آصف اس کا جواب لکھ رہا ہو ماہین کو. تو دراصل یہ دعوت نامہ جو ہے وہ ماہین نے اپنے کزن آصف کو لکھا ہے. تو لہٰذا اس کا ترجمہ جو ہے خط کا اس طرح سے ہوگا کہ پیارے آصف تم کیسے ہو میری کلاس میں اول پوزیشن آئی ہے یعنی فائنل امتحان میں اور میں اس کامیابی کو اپنے دوستوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ منانا چاہتی ہوں اور میں ایک پارٹی رکھ رہی ہوں جمعے کو کی شام کو اپنے گھر پر اور تمہیں اس میں دعوت دیتی ہوں کہ تم شامل ہو جاؤ آ کر اور یہ خوب مزے کی بات ہوگی اور میں تمہیں جمعے کو تمہیں دیکھنے کی امید رکھتی ہوں کہ تم آؤ گے. تمہاری کزن ماہین. تو اب اس سبق سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.